لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 33 حدیث نمبر 99 باب الحرص علی الحدیث، باب ہے حدیث کو حاصل کرنے کی حرص رکھنا، طمع رکھنا۔ گزشتہ ابواب میں مطلق علم کا ذکر کیا تھا، اس میں خاص علم حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ علم حدیث کو حاصل کرنے کا ذوق، شوق اور حرص ایک مسلمان کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر جو آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، ان تمام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 99 قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، کون سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا قیامت کے دن آپ کی سفارش کے ساتھ؟ آپ کی سفارش کی سعادت سب سے زیادہ کس کو نصیب ہوگی، حاصل ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، تحقیق مجھے بھی یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ مجھ سے نہیں سوال کرے گا اس بات کے بارے میں کوئی ایک بھی تو اس سے پہلے۔ اے ابو ہریرہ مجھے بھی یہ یقین تھا کہ اس بات کا سوال سب سے پہلے آپ ہی کریں گے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے جو میں نے آپ کو حریص دیکھا ہے حدیث پر۔ علم حدیث کی آپ بڑی حرص، بڑی طمع اور بڑی کوشش کرنے والے ہیں۔ ہمہ وقت نبی کے ساتھ ساتھ، سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ، جب آپ گھر تشریف لے جاتے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ نکلتے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہی۔ اس قدر ان کو احادیث رسول ان کو حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا، تو یہ چیز دیکھ کر آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا۔ ظن یہ گمان اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے۔ جب اس کے بعد ان یا انا آ جائے تو اس وقت یہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ نہیں سوال کرے گا مجھ سے ان ھذا الحدیث، اس بات کے بارے میں، جو بات آپ نے سوال کی اس کے بارے میں، احد کوئی ایک اول من کا، تو اس سے پہلے کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے جو میں نے آپ کی حرص اور طمع دیکھا ہے حدیث پر۔ یقیناً بات یہی ہے کہ جب طالب علم ذوق اور شوق علم کا رکھتا ہے تو استاد کے ہاں بھی، استاد کے دل کے اندر اس کی عزت احترام ہوتا ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، استاد اس کے سوال کو توجہ سے سنتا ہے اور تمام مصروفیات کو ایک طرف کرتے ہوئے ایسے طالب علم کی بات کا جواب دینا اور اس کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر شاگردی ایسا ہے لا ابالی، کوئی اس کو پرواہ نہیں، کوئی توجہ نہیں، کبھی دائیں جھانکا، کبھی بائیں جھانکا، کبھی کس طرف توجہ، کبھی کسی، تو استاد بھی پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، شاگرد جو ہے یہ اصل کے اندر استاد کو علم دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ آگے علم حاصل کرنے والے ہوں تو استاد بھی قیمتی باتیں اور قیمتی نکات بیان کرتا ہے۔ جب آگے تمام لال بجکھڑ بیٹھے ہوں جن کو کوئی علم کی قدر و قیمت نہیں،
دھکے کے ساتھ ان کو ڈنڈے کے زور پر بٹھایا ہو یا حاضری کے ڈر کی وجہ سے بیٹھے ہوں تو ان کا علم کیا آئے گا؟ استاد بھی پھر وقت پاس ہی کرنے کے لیے ایک ٹمپریری سا کام کرتا ہے۔ تو استاد کے دل سے علمی باتیں، علمی نکات نکالنا یہ طالب علم شاگرد جو سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمہ وقت استاد کی بات کی طرف توجہ، ان کے بات کو سننا توجہ سے، کہ استاد کو خود اتنا ذوق اور شوق ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمتی نکات اپنے شاگردوں کو بتلاؤں۔ بہرحال آپ نے یہ ان کی خوبی بیان کی تو یہ بھی ثابت ہوا کہ استاد کو اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی، اس کے اچھے سوال پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تاکہ شاگرد کو اور علمی باتیں پوچھنے کی جرأت اور ہمت ہو۔ بعض استاد بھی کچھ تنگ دلی اور بخل سے کام لیتے ہیں کہ شاگرد کے سوال کو اچھی طرح سنا نہیں، یا اس کو ڈانٹ دیا، یا ٹمپریری سا جواب دے کر اس کو بٹھا دیا، خاموش کرا دیا۔ تو یہ استاد کو یہ بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑی توجہ سے اپنے شاگرد کا سوال سن کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا کہ اسعد الناس، اب ان کے سوال کا جواب دیا کہ اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، سب سے زیادہ خوش بخت، خوش نصیب میری شفاعت کا، سب سے زیادہ سعادت مند میری سفارش کا قیامت کے دن وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، خالصا من قلبہ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ ایک روایت کہتے ہیں من قلبہ کے بجائے من نفس ہی کا لفظ ہے کہ اپنے نفس سے، اپنے دل سے ایک ہی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہے، کیونکہ اشارتاً چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ کلمہ مکمل مراد ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے جس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، جس نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس کا معنی پوری کی پوری صورت آخر تک ہوتی ہے، نہ کہ وہ ابتدائی 2-4 الفاظ مراد نہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ سے مراد آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اقرار بھی لازمی ہے۔ تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ سب سے زیادہ خوش بخت، سعادت مند سفارش کا وہ ہوگا جس نے دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، پوری توجہ اور انہماک سے اس کے معانی اور مفاہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے شہادتین کا اقرار کر لیا، صدق دل سے شہادتین کا اقرار کر لیا، سب سے زیادہ سفارش کا مستحق وہ ہے۔ سفارش آپ کی مختلف انداز کی ہوگی۔ ایک تو سفارش ہوگی گناہ گار ہو، ان کی گناہوں کی معافی کی سفارش، کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے جو جہنم میں جا گرے ہیں ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش، اور بعض کے درجات کی بلندی کی، ان کو وہ اعمال ان کے اچھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر فرمائی، لیکن نبی کی سفارش کی وجہ سے ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے۔ تو کسی کے بارے میں سفارش ان کو جہنم سے نکالنے کی، کسی کی عذاب کے اندر تخفیف کی، کسی کے گناہوں کی معافی کی، کسی کے درجات کی بلندی کی، یہ آپ کی مختلف قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ اور ایک شفاعت کبریٰ، حساب کتاب شروع ہونے کی بھی، تو یہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے جو آئندہ جب اس کی بحث آئے گی تو انشاءاللہ العزیز تفصیل سے وہاں بات ہوگی۔ تو اب چونکہ اصل موضوع یہ ہے کہ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند اور سعادت والا وہ انسان ہوگا جس نے اخلاص دل سے شہادتین کا اقرار کیا ہوگا، منافق نہیں جو زبان کی نوک سے تو ایک بار نہیں 20 مرتبہ دہرانے والے، لیکن دل کے اندر نفاق اور کفر ہے، تو جن کا اندر غلیظ ہے، ان کا باطن جب پلید ہے، وہ زبان سے کہیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہے۔ دل کی صفائی و ستھرائی سے، دل کی گہرائی سے، اللہ کی نظر دلوں پر ہے۔
کہ کس دل سے، کس ذوق اور شوق سے، کس سوچ اور فکر کے ساتھ یہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے۔ باب نمبر 34، کیف یقبض العلم، کیسے قبض کیا جائے گا علم۔ اہل علم کا چلے جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اس لیے ان سے علم حاصل کرنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور اسی طرح علماء کو بھی علم کی اشاعت کے اندر کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ علم کیسے قبض ہوگا، اس کا جو آپ نے جواب دیا وہ اس میں امام صاحب بتلانا چاہتے ہیں۔ کیف یقبض العلم، علم سے مراد علم دین ہے، کیونکہ علم پر الف لام ہے، جس چیز پر الف لام آئے وہ خاص چیز مراد ہوتی ہے۔ تو دین کا علم یہ کیسے قبض کر لیا جائے گا، کیسے اٹھا لیا جائے گا، اس کا تذکرہ۔ وکاتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ انہوں نے خط لکھا ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ کی طرف، جو اپنے دور کے عظیم محدث تھے ابو بکر بن حزم، ان کی طرف خط لکھا۔ خط کے سلسلے میں تھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، ذرا غور و فکر کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کی احادیثوں پر ذرا غور و فکر کر، جو بھی آپ سے ثابت احادیث ہے فاکتبہ، ان کو تحریر کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد ہیں، 5ویں نمبر پر خلفائے راشدین میں سے ان کا 5واں نمبر بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر وقت کے جو سب سے بڑے عظیم محدث تھے ان کو یہ خط لکھا کہ جانچ پڑتال کریں، جو بھی احادیث رسول ان تمام کو تحریر کریں، کیونکہ تحریر کرنے سے علم جو وہ محفوظ ہوتا ہے۔ زبانی بھی علم ہے، لیکن جو تحریر میں آ جائے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے شکار کو جال کے اندر بند کر دیا۔ جیسے مشہور محاورہ ہے کہ العلم صید والکتابۃ قید، علم تو ایک شکار کی طرح ہے، اور اس کو تحریر کر لینا یہ شکار کو قید کر لینا، اپنے قبضے میں کر لینا ہے۔ فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، یہ میں نے آپ کو خط میں اس لیے یہ بات کی ترغیب دلائی ہے، میں ڈرتا ہوں علم کے مٹ جانے سے، علم دین کے مٹ جانے سے، وذهاب العلماء اور علماء کے چلے جانے سے۔ مجھے ڈر ہے کہ جیسے دنیا کی طرف، دنیا داری کی طرف لوگوں کی رغبتیں بڑھتی جاتی ہیں، دنیا کی حرص اور مال کی طرف رغبتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو کہیں یہ دین کا علم یہ مٹ نہ جائے۔ اور دین کا علم مٹے گا کیسے؟ علماء کے چلے جانے سے۔ جن کے سینوں میں علم ہے، اگر وہ علماء چلے گئے تو علم بھی ساتھ جائے گا۔ ان علماء سے مجلسیں کریں، مذاکرہ کریں، ان تمام احادیث کو، روایات کو تحریر کر لیں۔ ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ولا یقبل، اور بعض نسخوں کے اندر مخاطب کا صیغہ بھی ہے، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر مخاطب کا صیغہ ہو تو نہ قبول کریں آپ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ علم حدیث کو جمع کرنے کے لیے پوری احتیاط کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال و افعال، تقریرات صرف وہی درج کرنی ہے، وہی لکھنی ہے، جن کے اندر کوئی کمزوری ہو، سقم ہو، ضعف ہو، شکوک و شبہات والی باتیں ان کو نہ لکھیں۔ تفش علم، اور چاہیے کہ علم کی وہ تحقیق کرے، ولتجلسوا، اور علماء جو ہے علم کی مجلسیں قائم کریں، حتیٰ یعلم من لا یعلم، یہاں تک سکھلایا جائے ان کو بھی جو نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ آپ نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ اہل علم کو بھی اس کام پر ابھاریں اور آمادہ کریں کہ علم کی جانچ پڑتال کریں، تحقیق کریں، ثابت شدہ جو باتیں ہیں نبی کے فرامین ان کو جمع کریں، اور اسی طرح علمی مجالس منعقد کریں تاکہ جو نہیں جانتے، دین کے احکام مسائل نہیں جانتے، وہ بھی جاننے والے بن جائیں۔ فإن العلم لا يهلك الا حتى يكون سرا، بے شک علم یہ نہیں ختم ہوتا یہاں تک کہ یہ راز میں چلا جائے،
جب تک علم کو چھپا چھپا کر اپنے خاص ایک دو کو بتلا دیا، کسی کو اور نہیں بتلایا، اس کو آگے ابلاغ کرنے میں بخل اور کنجوسی کی گئی، تو علم اس وقت ہلاک ہوگا۔ علم کی بقا کریں کہ اس کو عام کریں، ہر عام و خاص اس کو علم پڑھائیں بتلائیں۔ تو علم کو اگر چھپا چھپا کر خاص لوگوں کو دیا گیا تو یہ علم اس طرح ضائع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 100 جو امام صاحب لائے ہیں، اس کے اندر حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبداللہ ابن دینار بذالک، یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الی قول ذهاب العلماء۔ جو پیچھے والا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول تھا، وہ اب اس کی سند امام بخاری درج کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کو اس لفظ تک عمر بن عبد العزیز کی عبارت جو ہے وہ ملی ہے، اس لیے انہوں نے علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبداللہ ابن دینار بذالک، انہوں نے یہ روایت یہ سند کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ مطلب کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا مذکورہ قول وہ اس کی یہ سند ہے، لیکن اس سند کے ساتھ جو آئی ہے وہ اس لفظ وذهاب العلماء تک یہ الفاظ ہیں، اس کے بعد ولا يقبل الا حدیث النبی اور آخر تک وہ الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ امام بخاری ان الفاظ کو خود پیچھے والے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے اقوال کی تفسیر خود کی ہو، یہ ولا يقبل الا حدیث النبی سے لے کر حتی یکون سرا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الفاظ امام بخاری کے ہوں اور امام بخاری نے یہ الفاظ عمر بن عبد العزیز کے ارشادات کا نتیجہ اور خلاصہ بیان کیا ہو، اور یہی زیادہ راجح بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مستخرج ابی نعیم کے حوالہ سے وضاحت کی ہے کہ یہ عمر بن عبد العزیز کا قول نہیں ہے، ان کے بعد ذهاب العلماء تک ختم ہوگی۔ اگرچہ بعض لوگ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ ذهاب العلماء کے آگے والی بات جو ہے یہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز کی ہے، لیکن وہ دوسری سند سے ہے۔ جو علاء بن عبد الجبار کی سند سے آئی ہے وہ الی قول ذهاب العلماء تک ہے، اور جو آگے والی ہے وہ کسی دوسری سند سے ہے۔ لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ آگے والے جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اپنی طرف سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی تمام باتوں کا خلاصہ اور ان کا نتیجہ کے طور پر یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، یقیناً اللہ اس علم دین کو نہیں چھینے گا علماء سے، یہ کہ سینوں سے یہ نہیں چھین لے گا۔ یہ دین کا علم اللہ تعالیٰ دلوں سے نہیں اٹھائے گا کہ جس نے احادیث و ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد کی اللہ تعالیٰ دل سے مٹا دے، یہ نہیں، ایسے نہیں کرے گا، بلکہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، لیکن یقبض العلم، لیکن دین کا علم اللہ اٹھا لے گا، قبض کر لے گا بقبض العلماء، علماء کے اٹھا لینے سے۔ تو یہ لکھی ہوئی کتابیں یہ اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرے گا، سینوں کے اندر جو محفوظ علم ہے وہ سینوں سے ان کو ختم نہیں کرے گا۔ باقی نسیان تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ یہ تو ہو ہی جاتا ہے کسی عارضے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن صحت مند آدمی نے علم یاد کیا، محنت کوشش، اللہ تعالیٰ وہ تمام ختم کر دے، اللہ ایسے نہیں کرے گا۔ پھر علم ختم کیسے ہوگا؟ علماء اٹھتے جائیں گے، علماء دنیا سے جائیں گے اور آگے کچھ اور علماء تیار نہ ہوں گے، تو جس کے سینے کے اندر علم ہے جب وہ فوت ہوا تو تمام کا تمام علم اس کی قبر میں گیا، پیچھے والے محروم ہو گئے۔ حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک جب عالم باقی نہ رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنے سردار جہلوں کو بنا لیں گے، اپنے قائد، اپنی قیادت و سیادت کرنے والے، اپنے رہنما جو جاہل لوگوں کو بنا لیں گے۔ کتنے جاہل ہوں گے؟ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔
فضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسری قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت آپ نے بتلائی کہ علم جو ہے وہ علماء کے اٹھ جانے سے ختم ہوگا۔ اس کے اندر ایک تو عوام کو بھی ترغیب ہے کہ وہ کہیں علم کے دین کے علم کے اٹھنے کا سبب نہ بنے، بلکہ وہ اس کو حاصل کرے، اور علماء کو بھی اس کے اندر ترغیب ہے کہ علم کو اپنے پاس ہی محفوظ نہ رکھیں، وہ اپنی جانشین قائم کریں، مقرر کریں، اپنے شاگرد اپنی اولادوں کو اپنے علمی حلقے کو وسیع سے وسیع کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور ان کے چلے جانے کے بعد اس طرح کے 20 شاگرد اس کے اسی طرح علم کو پھیلانے والے آگے تیار ہوں۔ قال فربری حدثنا عباس، فربری سے مراد محمد بن یوسف فربری ہیں، جو امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں، جنہوں نے یہ تمام کے تمام صحیح البخاری کتاب کو مرتب اور مدون کیا، تحریر کیا۔ وہ امام بخاری کے یہ شاگرد محمد بن یوسف فربری، وہ کہتے ہیں حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ۔ یہ روایت جیسے پیچھے وہ امام مالک ہشام بن عروہ سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح یہ عباس نے قتیبہ سے، اور قتیبہ نے جریر عن ہشام بھی یہ بیان کی ہے۔ عباس سے مراد کون ہیں؟ اس کا صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ عباس بن عبد العظیم ہیں، عباس بن عبد العظیم عنبری۔ ان سے مراد جو اصحاب ستہ کے صحاح ستہ کے جو شیخ ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، امام نسائی، ان تمام کے یہ شیخ ہیں عباس بن عبد العظیم عنبری۔ یہ عباس مراد وہ ہیں۔ امام بخاری ان سے ایک معلق روایت بھی لائے ہیں جو کہ حدیث نمبر 6412 ہے، وہ امام بخاری ان سے ایک معلق روایت بھی لائی ہے۔ بعض لوگوں نے علامہ فربری نے جس عباس سے بیان کی ہے اس سے عباس بن فضل حروی مراد لیا ہے، حالانکہ عباس بن فضل حروی مراد لینا یہ بہت بعید ہے، کیونکہ عباس مذکور جو ہیں، یہ مذکورہ عباس جو ہیں، یہ پہلے عباس بن عبد العظیم عنبری سے یہ 40 سال چھوٹے ہیں، 40 سال ان سے چھوٹے ہیں، اور عباس حروی کی ولادت جو ہے جو قتیبہ کی وفات سے 33 سال بعد ہوئی ہے۔ اب عباس جو وہ قتیبہ سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ عباس حروی جو ہے وہ امام قتیبہ کی وفات سے 33 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو جو 33 سال بعد پیدا ہوئے وہ سے روایت کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ثابت ہوا جس امام علامہ فربری نے جس عباس کا نام لیا ہے یہ عباس بن عبد العظیم عنبری ہیں، نہ کہ عباس بن فضل حروی۔ عباس بن فضل حروی یہ نہیں ہو سکتے۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کو حاصل کریں، اگر اس کے اندر غفلت کی تو یہ علم ایسا ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے کئی ایک انداز ہیں، ان میں سے ایک بڑا انداز، بڑا طریقہ وہ علماء کا اٹھ جانا ہے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ پیچھے جاہل باقی رہ جائیں گے، اور وہ جاہل بھی ایسے ہوں گے جن کو نادرہ قرآن نہیں آتا ہوگا لیکن بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوں گے اور بڑے بڑے شیخ الاسلام ہونے کے دعوے کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ علم حدیث کو بڑے ذوق اور شوق سے حفظ کرنے کی، ضبط کرنے کی، سینوں میں محفوظ کرنے کی، آگے اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔